الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج بھی اسی موضوع پر چند حدیثیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کتاب شرح مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 248۔ راوی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رقم الحدیث 2023۔ تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بینات ایسی ہیں کہ جو انہیں رات میں پڑھے تو وہ اسے کافی ہیں۔ حضرات محترم، یہ سورۃ بقرہ اس کی آخری آیات بینات کے حوالے سے، اس سے مراد کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رات میں پڑھے تو وہ اسے کافی ہیں، کہ یعنی دکھ، درد، تکلیف، مصائب، پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ ان کی تلاوت کرنے والا انشاءاللہ دنیاوی دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں، مصائب سے رب کائنات اسے محفوظ رکھے گا، بچتا رہے گا۔ اتفاقاً اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے، کوئی مشکل آ بھی جائے، کوئی مصیبت آ بھی جائے، کوئی تنگی ایسی آ بھی جاتی ہے، تو ان آیات بینات کی تلاوت سے رب کائنات اس مشکل کو دور فرما دے گا۔ اور اس کا ورد، اس کو پڑھنا، اس کا بار بار پڑھنا انسان کے لیے باعث رحمت ہے، برکت ہے۔ اور وہ لوگ، وہ احباب جن کو رب کائنات توفیق عطا فرماتا ہے، رات کو اٹھ کر صلاۃ التہجد پڑھتے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں، وہ ان آیات بینات کی تلاوت کیا کریں، اور صلاۃ التہجد میں اس کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ یہ بہت مفید ہے، بہت برکت والی ہے۔ ایک آیات بینات ایک رکعت میں اس آیات بینات کو پڑھ لیا، اور دوسری میں فی خلق السماوات والارض، ان آیات بینات کو پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ ان سے حضور قلبی بھی نصیب ہوگا، اور آقا علیہ السلام کا فیض بھی میسر ہوگا، برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور یہ بڑی برکت والی آیات بینات ہیں، جو بندہ رات کے شروع میں پڑھ لے اسے بھی ان کی برکت نصیب ہوگی۔ اللہ اس پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ قرآن سارا برکتوں والا ہے، قرآن سارا رحمتوں والا ہے۔ قرآن
پڑھنے سے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بندہ دنیاوی مشکلات مصائب سے بھی بچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شروع میں سورہ کہف کی 10 آیات بینات پر پابندی کرے وہ دجال کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ کہف کی جو 10 ابتدائی آیات بینات ہیں ان کو پابندی سے پڑھے، ان کی تلاوت کرے، اگر روزانہ کر لے تو سب سے بہتر ہے، یا ہر جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرے تو وہ انسان دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجال سے مراد ہی بڑے بڑے دجال ہیں۔ قریب قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے فتنے سخت ہوں گے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے کہا، فتنوں سے بچنے کے لیے فرمایا، تو اباب ذوالفقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے فرمایا، تو فرمایا جو اس سورت کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنوں سے بچے گا، مختلف فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور مراد یہ ہے کہ فتنہ گر بے دین لوگ جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بے ادبی کرتے ہیں، جو امت مصطفیٰ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جو ایسے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ آیات بینات کی برکت ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے وہ ان دجال کے فتنوں سے محفوظ ہوگا، دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی شان ہے کہ بندہ جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کی برکت سے بندہ جتنی بھی دنیاوی مشکلات ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے، جتنے شر پسند ہیں ان کی سازشوں سے محفوظ رہتا ہے۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے جتنے دوست احباب اس پیغام کو سنتے ہیں، آگے دوستوں تک شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے رب کائنات ان کی نیک خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے احباب پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ والسلام، کل انشاءاللہ اگلی حدیث کے ساتھ ملیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔